یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ اے مرداد جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان تجھ تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے تیری تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کی مصیبتیں تجھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی زمانے کی آفتوں کا تجھے کوئی خوف ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے۔ میرے مولا تجھ سے ایک آسمان نہ دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ہی ایک زمین دوسری زمین کو چھپا سکتی ہے، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہہ میں ہیں، اور نہ ہی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی سخت چٹانوں میں ہیں۔ میرے مولا ہماری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین بنا دے، ہمارا آخری عمل سب سے بہترین عمل بنا دے، ہمارا سب سے بہترین دن وہ بنا جس دن ہماری آپ سے ملاقات ہو۔ مولا کریم بڑے ہی خطا کار بندے ہیں، بڑے ہی گنہگار بندے ہیں، بڑا ہی مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ رب کریم تو غفار ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو بڑی شان والا ہے، تو بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، یہ قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا موقع ہے، یا اللہ یہ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہی کا چل رہا ہے۔ مولا مغفرت کے عشرے میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ مولا بڑے ہی خسارے میں چلے جائیں گے، بڑے نقصان میں چلے جائیں گے، بڑے ہی گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ رب کریم یقیناً ہم گنہگار ہیں، یا اللہ تجھ سے کون سا چھپانا؟ یا اللہ تو دن کے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، تو رات میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، مولا تو پردے کے پیچھے کیے جانے والے گناہوں سے بھی واقف ہے۔ رب کریم رات کے اندھیرے میں جو ہم نے گناہ کیے تو ان کرتوتوں کو بھی جانتا ہے، مولا تجھ سے بھی ایک گناہ بھی ہم چھپا نہیں سکتے۔ رب کریم تو سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں کھانے کھلا رہا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں پانی پلاتا ہے۔ مولا کریم جہاں اتنا کرم فرمایا ہوا ہے مولا مغفرت بھی فرما دے، رب کریم مغفرت فرما دے۔ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، جس طرح کوئی گلی کا بھکاری ہوتا ہے جب بڑا سا دروازہ دیکھتا ہے تو زور سے آواز لگاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا۔ مولا تیرے در سے بڑا تو کسی کا در ہی نہیں ہے۔ رب کریم ہم تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کریم بھکاری کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے ایک در سے نہ ملے تو دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تو تیسرے چوتھے پہ چلا جاتا ہے۔ کہ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، مولا کریم اگر تو نے دھتکار دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ ہمارے پاس تو تیرے سوا کوئی در ہی نہیں ہے۔ مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دے، یا اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے، مولا رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے رحمت کی نظر مانگتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہیں تیری طرف سے جواب نہ آ جائے کہ میں رحمت کی نظر تو بلال پہ کیا کرتا تھا، یہ رحمت کی نظر تو ابو بکر عمر پہ کیا کرتا تھا، تم گنہگار مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ ہم لاکھ گنہگار صحیح، بندے تو تیرے ہی ہیں۔ رب کریم تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، یا اللہ تو نے ہمیں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ مولا کریم تو نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے، تو نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے۔ مولا کریم تو ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ یہاں گیٹ پر کسی فرشتے کو کھڑا کر دیتا جو ہمیں وہیں سے دھتکار کر واپس کر دیتا، ہمیں توفیق ہی نہ ملتی۔ مولا تو نے ہمیں توفیق دی ہے، اندر بلایا ہے، نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یا اللہ مغفرت بھی فرما دے، مولا کریم مغفرت بھی فرما دے، یا اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ رب کریم تو نے ہمیں پاکیزہ آنکھیں دی تھی، ہم نے گناہ کر کر کے انہیں گندلا کر دیا، تو نے ہمیں پاکیزہ دل دیا تھا، ہم نے گناہ کر کر کے اسے کالا کر دیا۔ رب کریم آج ہم اسے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہمیں جنت عطا فرما، جہنم کے انگاروں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کی
सख्तियों से महफूज फरमा, मुकम्मल जहन्नम से हमें पनाह नसीब फरमा। मौला हमसे तो सूरज की जरा सी तपिश बर्दाश्त नहीं होती, हम जहन्नम कैसे बर्दाश्त करेंगे जो दुनिया की आग से भी 70 गुना ज्यादा तेज है। मौला हम जहन्नम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला करीम जो तेरे अलावा किसी और दर पे जाए उसका जहन्नम में जाना तो समझ में आता है। मौला तेरे सिवा किसी और के सामने सर झुकाए उसका जहन्नम में जाना तो समझ में आता है। मौला हम तो तेरे सामने सर झुकाते हैं, या अल्लाह हम तो तेरी इबादत करते हैं। हमें जहन्नम की आग से बचा ले, जहन्नम से छुटकारा नसीब फरमा दे, जहन्नम से महफूज फरमा ले। मौला करीम हम यहाँ आराम से सहरी और इफ्तारी करते रहे, हमारी नजर फिलिस्तीन के बच्चों की तरफ नहीं गई। वो मासूम रोटी के टुकड़े ये मासूमों का बेटा हुआ से नहीं देखा जाता। बोला करीम उनके खून की लाज रख ले। या अल्लाह उनको बालियों को जुल्म से निजात अता फरमा दे, उन्हें आजादी अता फरमा दे। बोला करीम वो घास फूस खाने पर मजबूर हो गए और हमसे उनके लिए तहज्जुद में हाथ मिलाते। आखिर में अगर इन बच्चों ने हमारा दामन पकड़ लिया अल्लाह के सामने और शिकायत कर दी अल्लाह से, बोला हमारे पास तो सफाई के लिए अल्फाज भी न होंगे, उस दिन की पकड़ से कैसे बचेंगे मौला कि हमने तो रकात तहज्जुद पढ़कर उनके लिए दुआएं पढ़ना की। वो भूखे प्यासे हमें भाई भाई पुकारते रहे, वो आखिरत में कहेंगे जरूर कि ये वो कौन है जो हमें भाई कहती थी। मौला तूने ही तो हमें इनका भाई बनाया था, भाई होने का एहसास नहीं किया, तूने भाई होने का हमारा हक अदा नहीं किया। रब्बे करीम हम पकड़े जाएंगे, हम ऐसे हर एक को तौफीक दे दे, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबको तौफीक दे दे। तहज्जुद की 2 रकात पढ़कर फिलिस्तीन और गजा के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे, वहाँ की माँ की सदाओं पर लब्बैक कहेंगे, वहाँ के भाइयों की आवाज पर लब्बैक कहेंगे, वहाँ के मासूम बच्चों और मजलूमों की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ की तौफीक हमें अता फरमा दे। मुस्लिम हुक्मरानों को जागने की तौफीक अता फरमा, मजलूमों का साथी बन जा, या अल्लाह मजलूमों का साथी बन जा, जालिमों को सफे हस्ती से मिटा दे। बोला है करीम तू हर चीज पर कादिर है, बचपन से यही सुनते आए हैं, बताया है मौला तू हर चीज पर कादिर है, मजलूमों की इबादत कर लेगा मौला तेरा कुछ बिगड़ेगा, उन मासूमों को ठिकाना मिल जाएगा, उनके खून की लाज रखने मेरे आए दिन वाक़यात सामने आते हैं, आए दिन चीजें देखने में आती है, हम मजीद खून उनका नहीं देख सकते। बोला हमारे दिल पत्थर के तो नहीं है। रब्बे करीम जब वहाँ मासूम बिलख रहे थे तो हम गुनाहों के अंदर यहाँ मलूबी से बोला करीम हमें गुनाहों की जिंदगी से छुटकारा अता फरमा, हमें मुकम्मल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम तू हर शे को जानता है, हर एक चीज को जानता है। बोला करीम अपने इल्म के मुताबिक हर एक मसले को हल फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। रब्बे करीम अल्लाह के नबी तेरे प्यारे हबीब दुनिया से जाते वक्त उम्मत की बात दौड़ तेरे हवाले करके गए थे। बोला करीम आज उम्मत रुस्वा हो रही है, आज उम्मत दलील हो रही है। बोला करीम उम्मत की मदद फरमा, उम्मत का साथी बन जा। करीम हमें अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इज्जत मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। रब्बे करीम इबादत की तौफीक मिलने के बाद या अल्लाह नमाज छोड़ने से महफूज फरमा। रब्बे करीम रोजा छोड़ने से महफूज फरमा। या अल्लाह हमसे तो मांगना भी नहीं आता, बोला तू बिन मांगे आता फरमा, बिन मांगे आता फरमा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं
سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں مولا کریم ان کی جو جائز تمنائیں ہیں ان سب جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں مولا کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ رب کریم جن کے ماں باپ اور گھر والے انتقال کر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جہنم سے محفوظ فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا کریم جنت الفردوس عطا فرما۔ جو قرآن پڑھا گیا ہے یقیناً تیرے کلام کے پڑھنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اس میں یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی، خامیاں ہوئی ہوں گی، بھول چوک ہو گئی ہوگی میرے مولا۔ یا اللہ تیری شان کے مطابق ہم تیرا کلام نہیں پڑھ سکتے، یا اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، رب کریم اسے قبول فرما دے، پڑھنے کو بھی قبول فرما لے، ان سب کے سننے کو بھی قبول فرما لے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ تمام دعاؤں کو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔